کس طرح سے وہ اپرچونٹی اپنی ذات کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے مجھے لگتا ہے روزگار کے مواقع بھی فراہم کر سکتے ہیں. نہ کہ اس بات پہ رویا جائے کہ کچھ اپرچونٹیز موجود نہیں ہیں یا پھر ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. خود کچھ نہ کچھ کیا جائے تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اسباب بن ہی جاتے ہیں. اور اس سے پہلے میں بتاتی چلوں آج کا جو میں نے جوڑا ویئر کیا ہے وہ ہے نوا بلس کی جانب سے. ان کا انسٹاگرام پہ فیس بک پر پیج ہے, وہاں پہ جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ان کی بہترین کلیکشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. سمر کلیکشن پہ اچھا خاصا جو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے کیونکہ سیل پر ہے, اور جو ونٹر ہے اس کی تیاری چل رہی ہے, وہاں پہ آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. ان کا فیبرک بہت بہترین ہے, وہ ونٹر کے لیے بھی بہترین ہے اور سمرز کے لیے بھی, کیونکہ 4 سیزن چلتا ہے. تو لازمی وزٹ کیا جائے. نوا بلس کے نیم سے پیج ہے اور انسٹاگرام پہ بھی ہے, فیس بک پر بھی ہے, آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نوا بلس کے جو سی ای او ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا, برانڈ بنانا, یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیسے چل رہی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے شاہ نواز صاحب نے, جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ شاہ نواز پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایٹ دی ویری ینگر ایج ہمارے پاس لیم ایکسکیوزز بہت زیادہ ہیں. میرے پاس بہت سارے لیم ایکسکیوزز ہیں. اگر میں آج کچھ نہیں کر سکی, میں اپنا سوشل میڈیا ہینڈل نہیں کروا پا رہی ہیں, ایسا کچھ بھی, میں کہوں گی کل ایسے تھا, پرسوں ایسے تھا, سستی اور انکنسسٹنسی, اس کو ہمارے پاس بہت سارے لیم ایکسکیوزز ہیں. لیکن آپ جس طرح سے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, اپنی آئی ٹی کمپنی کے علاوہ اپنا جو بزنس ہے, انٹرپرینیورشپ ہے, اس کو رن کریں, اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ جی بالکل, آپ نے جیسے ابھی کہا ہے کہ ہمارے پاس لیم ایکسکیوزز بہت زیادہ ہیں آج کل. ٹرولی. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 24 آورز ہوتے ہیں, اور ان میں سے میرا خیال ہے کہ ہم 18 سے 20 گھنٹے موبائل پہ ہی ضائع کرتے ہیں. اس میں صرف ہمارا اگر ٹائم بچتا ہے تو وہ ہم کھانے کا, یا ابھی تو لوگوں کی جو نیند ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, اور بہت ساری بیماریاں بھی اسے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں, لیٹ سونا, صبح لیٹ اٹھنا. تو ہمارے پاس ایک انف ٹائم ہے, اور موبائل ہمارے پاس ایک ڈیوائس, ایک ایسی چیز آ گئی ہے, اس سے آپ بہت کم ٹائم میں بہت آگے بھی جا سکتے ہیں اور بہت پیچھے بھی آ سکتے ہیں. ایک پرانا دور تھا کہ آپ کے پاس وہی روایتی بزنسز تھے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو اس سے کوئی بڑا فارمولہ نہیں ہے, اس سے کوئی زیادہ گروتھ والی چیز نہیں ہے آج کے دور میں. اگر ایک بندے نے کوئی 10-20 سال میں سکسیزفل ہونا ہے, تو میں پریکٹیکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے 4 سے 5 سال انف ہیں کہ آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو اس کے لیے کون سے ایسا کام ہے جس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے ٹرینڈز جو ہیں نکلتے جا رہے ہیں کہ آپ شاپیفائی کر لیں, آپ یہ والا کورس خرید لیں, آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں. کس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, شاپیفائی کا کورس یا امیزون کا کورس, یا شروع سے جو کچھ بکتا آ رہا ہے مارکیٹ میں, ہمیں دیکھنا ہے کہ بیسیکلی ٹریفک کہاں پہ ہے. اوکے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بازار میں اپنی کوئی شاپ کسی مارکیٹ میں اوپن کرتا ہے, وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس سب سے زیادہ آڈینس یا ٹریفک کہاں سے آئے گی. تو ابھی کے دور میں تو یہ ایک سوال جو ہے, اس کا بڑا ایک اچھا جواب ہے کہ آپ کی ساری ٹریفک آپ کے موبائل پہ ہے, سوشل میڈیا پہ ہے. اگر آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کا رننگ بزنس بھی ہے کوئی آلریڈی فزیکلی, آپ کو سب سے زیادہ جو ابھی کے لیے فوکس کرنا چاہیے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اسے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں, پرفارمنس مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی سوشل ایپس ہیں, اس میں میٹا ہے, فیس بک جسے کہتے ہیں, اسنیپ چیٹ ہے, انسٹاگرام ہے, یا ٹک ٹاک ہے, ان پہ ایڈس چلانا سیکھیں. اگر کسی بندے کو یہ چیز چلانی آ جاتی ہے تو اس سے زیادہ سکسیزفل کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کی ساری آڈینس ہی ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بیٹھی ہوئی ہے نا. تو آپ کا کسٹمر بھی ادھر ہے. آپ نے کچھ بھی بیچنا ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی اچھی مارکیٹ میں کوئی شاپ لیں. آپ کسی دور پیچھے ویئر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں, اپنی ایڈز کو رن کریں, اور اوورآل پاکستان کیا اوورآل دی ورلڈ آپ کی چیز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں, برانڈ کا خیال کیسے آیا ہے؟ کیونکہ لیڈیز کا کام ہوتا ہے, تھوڑا جھجک ہوتی ہے. ابھی آپ نے پرفیومز بھی شروع کر لیے ہیں, وہ ہم نے اسمیل نہیں کیے ہیں ابھی, لیکن برانڈ جو ہے آپ کے کپڑے کا اسٹف سے لے کر ڈیزائننگ, آپ کی ویب سائٹ, سب چیزیں جو ہیں وہ ٹاپ نوچ ہے. وہ کیسے لے کر چل رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. مجھے ایکچولی مارکیٹ میں سروسز دیتے ہوئے یو ایس اے مارکیٹ میں تقریباً 4 سے 5 سال ہو چکے تھے, امیزون پہ اور مختلف پلیٹ فارمز پہ. لیکن اس میں انکم تو بہت اچھی ہے, لیکن ایک ٹائم کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنا کوئی ایسٹ بلڈ کروں. اگر میں کچھ پیسے کما رہا ہوں
تو اپنا کوئی ایک ایسا ایسٹ بناؤں کہ جو کہ لانگ رن کے لیے آپ کے کام آ سکے. کیونکہ جو ابھی ہم جتنا انرجیٹک ہیں, جتنا ابھی ایک پیشن کے ساتھ کام کر لیتے ہیں دن رات جاگ کے, تو جب ہم 30+ یا 40+ میں جاتے ہیں تو وہ والا سپارک ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اس کے لیے ایفرٹ ہے کہ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ فری بیٹھ کے جو ہے وہ کھا سکیں آپ. کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا کام ہے کہ اسے آپ آٹومیشن پہ لگا سکتے ہیں. آپ کچھ سال کام کر کے 4 سے 5 سال میں اپنا برانڈ بنائیں, اس کے بعد آپ کی سمجھیں وہ پیسیو انکم ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ کا پیسہ بن رہا ہے, آپ کی ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں, آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا نا. تو بیسیکلی جو جدوجہد ہے وہ ہماری ایک ٹیم ڈیولپ کرنے کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ ذرا سکون سے گزار سکیں. کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا, ہماری جیسے ٹرینڈ ہے, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے والدین ہیں یا ان سے بڑے تھے, وہ بیچارے ساری عمر ہی کام کرتے رہے کنٹینیوس. انہیں جو ہے وہ آپ کا کچن چلانے کے لیے انہیں دن رات مطلب اتنی ایجز کے آپ نے دیکھے ہوں گے 50+ بریڈ اینڈ بٹر رن کرنے کے لیے نا, واقعی میں ایسا ہی ہے, کنٹینیوس ایفرٹ ہے. اچھی بات کہی ہے. لیکن جب آپ اپنا ایسٹ بلڈ کرتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے, ہر مڈل کلاس آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں 40s تک اچھا کام کر لوں اور بعد میں مجھے اپنا کچن چلانے کے لیے نا محنت نہ کرنا پڑے, یا محنت نہ کرنا پڑے یا کسی سے ادھار نہ لینا پڑے. اتنا ہو کہ میرے گھر کا کچن جو ہے نا پرسکون طریقے سے چلتا رہے, اور یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنی جوانی کو اچھے طریقے سے کسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آج کل جیسے کہ اب برانڈ اگر کوئی شروع کر رہا ہے یا کچھ بھی ایسا کچھ شروع کر رہا ہے, آپ نے کہا کہ گوگل ایڈز یا میٹا ایڈز جو ہیں وہ اس کو چلانے آنے چاہیے. اس کے علاوہ ایسے اور کون سی چیزیں ہیں جو ان کو ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ پلیٹ میں رکھ کر تو آپ کو بھی نہیں ملا آبویسلی. ظاہر ہے. دیکھیں کوئی بھی برانڈ بنانے کے لیے یا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے نا, یہ تو میں نے آپ کو مارکیٹنگ ٹول بتایا ہے, اس سے پہلے ایک آپ کا ویژن ہونا چاہیے. صحیح ہے. آپ نے مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے اور اس میں گیپ کہاں پہ ہے. سب سے پہلے آپ اپنی نیش ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اب ہم نے فار ایگزامپل کپڑوں کا سٹارٹ کیا یا کلوتھنگ برانڈ سٹارٹ کیا, تو ہو سکتا ہے اس میں ہمارا انٹرسٹ بھی ہو, ہمیں وہ اس کی ڈیزائننگ یا اس کے مطلب جیسے نیو ارائیول آتا ہے ہم بڑے وہ اس کو خوشی سے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں. اب ایک کام ہے اس میں ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا, تو وہ ہم شروع کر لیں تو وہ تو آپ جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں نا, اس پیشن کے ساتھ کام کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے. مارکیٹ ریسرچ کریں کہ پاکستان کے اندر, آپ پاکستان میں ابھی رہ کے کر رہے ہیں نا, تو پاکستان کے اندر گیپ کس چیز کا ہے. ہم جو ہے وہ بھیڑ چال چلتے ہیں, وہ نہیں چلنی چاہیے کہ ایک بندہ, ابھی میں نے کلوتھنگ برانڈ سٹارٹ کیا تو مجھے دیکھ کے میں نہیں یہ کہوں گا کہ سارے لوگ جو ہے وہ کلوتھنگ سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آپ کے لیے ایزی کیا ہے, آپ کا پیشن شوق کس چیز میں ہے. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا وہ انہیں بچپن سے یا اسکول کالج لائف سے جب میک اپ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گلی محلوں میں نا پارلر ان فیوچر آپ کو وہ نظر آتے ہیں. وہ ان کا اپنا پیشن ہے, وہ اپنے لیے وہ چیز پسند کرتی ہیں. پھر وہ رسک ٹیکر ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ رات کو میری فرینڈ مجھے کہہ رہی تھی میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں نے بزنس شروع کرنا ہے, مجھے کوئی ایسا بزنس بتاؤ جس سے میرا لاس نہ ہو. اور میں نے غصے سے کہا کہ تم فون بند کر دو, تم اتنا سوچو کہ تو لاس ہوگا اور اتنا سوچو کہ تو ہم کریں گے کیا نا. لیکن ہر دوست جو ہے مجھے لگتا ہے ایسے ڈسکس کرتی ہے. آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتا دیتا ہوں, آپ شاکڈ ہوں گی سن کے. وہ بزنس ہی نہیں ہے کہ جو سٹارٹ میں لاس نہ کروائے. اور یہ ہم اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ 1 سال ہو گیا اس برانڈ کو بھی رن کرتے ہوئے. ارلیئر سکسیس از آلویز کیم. وہ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو سٹارٹ میں کامیابی مل جاتی ہے نا, آپ ایزی ہو جاتے ہیں, آپ ایک کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں, اچھا یار اب سسٹم چل جائے گا. لیکن وہ مارکیٹ کے یا آپ کی پروڈکٹ کے, آپ کی وہ کچھ ایسے پوائنٹس جو ہڈن رہ جاتے ہیں, لوپ ہولز ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا بزنس جو ہے وہ کل کو کوئی لاس ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی آپ سے مسٹیک ہو سکتی ہے. اگر وہ سٹارٹ میں ہو جائیں وہ بیٹر ہے, کیونکہ آپ نے ابھی رسک بھی تھوڑا لیا ہوتا ہے, آپ کا سسٹم اتنا بڑا نہیں ہوتا, آپ کا لاس ہوتا بھی ہے تو وہ بیئریبل ہوتا ہے. کیونکہ بزنس کا یہ فارمولا ہے کہ کچھ آپ بیک اپ میں اپنی اماؤنٹ یا آپ کا بجٹ ضرور رکھیں. فرسٹ جو سٹارٹ کریں, اس میں میں کہتا ہوں کہ لاس ہو تو وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے, اور ہمیں ہوتے رہے ہیں. سٹارٹ میں بہت زیادہ ہم نے لاس کیا ہے, لیکن چھوڑنا نہیں ہے.
ہمیں اپنے نروز پہ کنٹرول ہونا چاہیے. شاید پنجابی میں ایک مثل ہے نا, ہٹیاں چٹیاں تک ہٹیاں, وہ بعد میں جا کے کھٹیاں جاتی ہیں, پہلے تو صرف آپ کو نا اس پر محنت ہی کرنا بہت رگڑتا ہے آپ کو. بزنس جو ہے نا وہ اگر آپ کہنا کہ وہ بھی کمفرٹ ہے تو پھر آپ جاب کر لیں. اگر آپ نے کمفرٹ زون میں جانا ہے, ایزی رہنا ہے, یہاں زندگی کے یہ جو 4-5 سال سٹارٹ والے ہیں یہ آپ سٹرگل کر لیں جتنا بھی آپ سے دن رات ہو سکتا ہے, یا پھر آپ ساری عمر سٹرگل کرتے رہیں. آپ نے چوز کرنا ہے, آپ نے کمفرٹ زون میں جانا ہے تو پھر جاب کریں. That is very good motivational line میرے لیے بھی اور بہت ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی, کیونکہ آج کل سستی اور یہ سب فون جو ہے نا وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور مجھے بھی پتہ ہے کل میں 6 گھنٹے سوئی اور باقی سارے گھنٹے یا آفس یا فون, اس کے علاوہ نہیں ایسا کچھ ہے کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہو. نہیں, جاب کے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بڑا لوگوں میں نا, جب مطلب دیکھیں جاب کرنے کے بعد آپ کے پاس اچھے خاصے جو ہے نا وہ آرز ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں شاید وہ ہڈ حرامی والا وہ فیکٹر آ جاتا ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, کارپوریٹ والوں سے پوچھیں 11 گھنٹے جب وہ گھر جاتے ہیں نا ہمت نہیں ہوتی ہے کچھ کرنے کی. لیکن ہم 18 گھنٹے کرتے ہیں, آپ کے پاس پھر بھی 5-6 گھنٹے اپنے کام میں کرنے میں پھر بھی مزہ آتا ہے, چاہے آپ 24 گھنٹے کر لیں. کام وہ پتہ ہوتا ہے اپنے کام میں کر رہا ہوں سارا میرا ہی ہے, لیکن جب ایک حصہ کہیں جا رہا ہوتا ہے آؤٹ پٹ ویسا نہیں آ رہا ہوتا نا, تو دل کر رہا تھا کون سی کمپنی میرے دیکھیں نا, اسی لیے پاکستان پھر ترقی نہیں کر رہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا جو کام ہے. اب ہمیں بھی یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ دیا ہے, ہمیں اب امپلائی سے یا اپنی ٹیم سے کام کروانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ وہ اپنا کام کون سا میرے ابو کا, یہ میرے پیسے لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہنواز پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی موٹیویشنل چیزیں جو ہیں وہ نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے. تھینک یو سو مچ اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر.